السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی و کفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آیت نمبر 14 سورہ قصص سے ہم ابتدا کریں گے، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا آیت نمبر 13 تک جو ہم دیکھ رہے تھے کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کہ ان کی جو فرعون تھا اس کے محل میں کیسے موزانہ طور کے اوپر پرورش ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ And when he reached his maturity and became fully grown, we gave him wisdom and knowledge, and this is how we reward those who do good. تو پہلی تو بات یہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دینا چاہے، ان کو بدلہ دینا چاہے، وہ کس طرح سے دیتا ہے اپنے محسنوں کو۔ وہ کس طرح کہ ایک تو یہ کہ ان کا علم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور نمبر 2 ان کے اندر حکمت آ جاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اپنی جب جوانی کے اوپر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت دی۔ ہی واز اے ویری پاورفل پرسن، ہی از آلسو اے ویری میچور پرسن، اور ان کو ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا بہترین تعلیم ملی۔ وہ جو فرعون کے محل کے اندر وہ رہ رہے تھے، وہاں پہ ان کو تعلیم بھی ملی، تربیت بھی ملی۔ نہ صرف یہ بلکہ اپنی ماں کی بھی بڑی تربیت ملی، اور ان کا جو اخلاق و کردار تھا وہ ریلی مولڈ کیا ان کی ماں نے، جو کہ ان کے ساتھ محل میں جو تھی ان کی دیکھ بھال کر رہی تھیں۔ تو امپورٹنٹ میسج اور پیغام یہ ہے کہ دیکھیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ تعلق رکھیں، خاص طور پہ ایک ماں کا جو ایک پوزیشن ہے، اس میں اس کو اپنی اولاد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بڑا ایک قریب کا تعلق ہونا چاہیے، اور جب بھی ان کی جو پرورش ہو اس میں ماں کا ایک بہت ہی پازیٹیو جو ہے نا انپٹ ضرور ہونا چاہیے۔ تو ایک ماں جو ہے شی شوڈ بی ان ٹچ ود ہر چلڈرن، اپنے بچوں کے ساتھ اس کو جو ہے نا ایک کانسٹنٹلی ان ٹچ رہنے کی ضرورت ہے، ایک پرسنل تعلق رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ جو ہے رائٹ ویلیوز جو ہے نا انکلکیٹ کر سکے۔ اور خاص طور پہ یہ جو ہے یہ رسپانسبلٹی ٹھیک ہے ماں کی بہت زیادہ ہے، مگر دونوں والدین کی ہے، خصوصی طور پہ ماں کی جو ہے۔ مگر اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ والدین اور ماں جو ہے نا خود بھی وہ اس میں بھی تقویٰ ہو، وہ بھی گاڈ فیئرنگ ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے فرما بردار بن جائیں اللہ کے، تو پہلے ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکمت بھی دی، اور یہاں پہ حکمت کیا ہے؟ دیکھیے پہلی حکمت یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی زندگی کے اندر بہت تبدیلیاں آئیں، پورا ان کا لائف پیٹرن تبدیل ہو گیا، اور ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کسی بھی پوزیشن کے اندر کوئی بھی ان کے زندگی میں تبدیلی آ رہی تھی، چینج آ رہی تھی، ان کا رویہ بڑا ہی کہتے ہیں نا پازیٹیو رہا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ حکمت کی ایک یہ بھی نشانی تھی کہ انہوں نے قبول کیا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی۔ کبھی کبھی ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں بڑے ناپسندیدہ قسم کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، مگر وہ ہر دفعہ اس پہ راضی رہے، ہر دفعہ اللہ سے رجوع کرتے رہے۔ تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، یہ حکمت کی یہ جو نشانی ہے نا، اسی کہ حکمت انسان کو بہت سی تکلیفوں سے اور بہت سے غم سے جو ہے نا اس سے بچا لیتی ہے، بہت ہلکا کر دیتی ہے ہمارے اوپر یہ جو بوجھ ہے نا۔ اور ہم کبھی کبھی ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں اگر ہمارے میں حکمت ہوگی تو ہمیں یہ بہت احساس رہے گا کہ وی آر ناٹ ان چارج آف آور لائف، ہم اپنی زندگی کے فلی ذمہ دار نہیں ہیں۔ بات یہ کہ ہمارا جو کام ہے نا وہ تو محنت کرنا ہے، ٹو ٹرائی دا بیسٹ، انجام جو ہے نا وہ تو اللہ کے ہاتھ کے اندر ہی ہے۔ اس وجہ سے انسان کے اندر جب زندگی میں تبدیلی آتی ہے اور خاص طور پہ ناپسندیدہ چیزیں آتی ہیں انسان کی زندگی کے اندر، تو اس میں مایوسی بھی نہیں ہوتی، اور جب انسان کی زندگی اچھی گزر رہی ہوتی اس کے اندر ایک پرائڈ یا تکبر بھی نہیں ہوتا۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيَّتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Once he entered the city at a time when its people were heedless, so he found in it two men fighting each other. This one was from his own group and the other one from his enemies. So the one from his own group called him for help against the one who was from his enemies. So Moses gave him a blow with his fist and finished him off. Then he said, "This is the work of the devil. This is the work of the shaitan. He is an open enemy, openly misleading." تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ محل کے اندر، فرعون کے محل کے اندر تقریباً 45 سال رہے، اور ان کی بڑی ایک
اونچا درجہ تھا، رتبہ تھا، وہ کمانڈر ان چیف بھی تھے آرمی کے، مگر وہ جو ان کو محل کی زندگی جو تھی نا وہ زیادہ پسند نہیں تھی۔ تو ایک دن وہ نکلے اپنے محل سے اور وہ شہر کے اندر جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ دو شخص جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ایک شخص جو ہے وہ ان کی قوم سے اور دوسرا شخص جو ہے ان کے دشمن کی قوم سے ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کوئی تحقیق کیے وہ گئے اور اس لڑائی کے اندر وہ جو ان کے جو شخص تھا جو کہ ان کے دشمن کی اس میں سے تھا، اس کو انہوں نے ایک مکہ مارا، اور مکے مارنے کی وجہ سے جو ہے نا کہتے ہیں نا وہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ایک ان انٹینشنل جس کو کہتے ہیں ہوموسائیڈ ہو گئی، یعنی کہ ایک ان کے سے قتل ہو گیا، ایک انہوں نے مرڈر کر دیا۔ مگر ایشو یہ نہیں ہے کہ قتل ہوا، یہ تو ایکسیڈنٹل تھا کہ انہوں نے مارا اور وہ شخص کو ایسا لگا کہ وہ مر گیا۔ مگر ریئل ایشو اس کا یہ ہے کہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کی پیروی کی، یعنی کہ اس کی حمایت کی جو کہ ان کی قوم کے اندر سے تھا، وداؤٹ تحقیق کیے بغیر۔ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ He said, "Oh my Rabb, I have wronged myself, so forgive me." So he forgave. Indeed, he is the more forgiving, very merciful. بہت بڑا گناہ، ایک انٹینشنل مرڈر، مگر قتل تو تھا نا۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے دعا کی۔ بہت ان کو ایک افسوس تھا، ڈیپ ریگریٹ تھی اس کا کہ ان سے یہ اتنی بڑی ان سے ایک غلطی ہو گئی۔ اللہ نے فوراً ان کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اللہ نے ان کی توبہ جو تھی وہ ان کی توبہ جو تھی وہ قبول کی۔ اور توبہ کی قبول کرنے کا سائن کیا ہوتا ہے، اس کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص جس نے کوئی پہلے گناہ کیا ہو وہ اس گناہ کو دہراتا نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا سنسیئرلی وین وی آسک فار فارگیونیس، کہ اللہ تعالیٰ سے جو کہتے ہیں اللہ سے مانگیں، دل سے مانگیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے راستے کرتا ہے کہ انسان اس گناہ کے اندر واپس ملوث نہیں ہوتا۔ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ He said, "Oh my Rabb, because you have bestowed favor upon me, I will never be a supporter of the sinners." تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو یہ تسلیم کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، I committed a mistake، کہ میں نے ایک شخص کے ساتھ سائڈ کیا، بیکاز اس کے ساتھ انہوں نے سائڈ کیا اس بیکاز آف ریشل بائس، رائٹ، کہ یہ میری قوم سے تو اس وجہ سے یہ صحیح ہوگا۔ تو ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی آپ یہ دیکھیں، ہمیں بھی ایک یہ غلط ایک خیال ہوتا ہے کہ اگر ایک غریب اور ڈاؤن ٹراڈن آدمی ہے یا فیملی ہے یا کوئی لوگ ہیں تو وہ ہمیشہ مظلوم ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے کبھی ایک مرسیڈیز کا ایک موٹر سائیکل کے ساتھ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ کہیں گے کہ مرسیڈیز کا ڈرائیور جو ہے اس نے غلطی کی ہے، مے بی قصور موٹر سائیکل والے کا ہو۔ تو آئی تھنک دس از امپورٹنٹ فار اس ٹو ریئلائز کہ ہم کسی کی سائڈ لینے سے پہلے ڈٹرمن کر لیں کہ کون صحیح ہے کون غلط۔ یہ نہیں دیکھیں کہ کیا ہماری قوم سے ہیں یا ہمارے قبیلے سے ہیں یا وہ امیر ہیں یا غریب ہیں، یہ دیکھیں کہ قصور کس کا ہے۔ اینی وے، یہ جو ایک بڑا ہی کیا کہتے ہیں نا کہ ایک انپلیزنٹ انسیڈنس ایک واقعہ ہوا، اس سے بھی بڑے پازیٹیو امپیکٹ نکلے، اسی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں آگے ہم چل کے دیکھیں گے وہ مدین کی طرف گئے، اور یہ تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ تھا۔ اٹ وازنٹ جسٹ ہیپننگ بائی چانس، یہ پورا اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ تھا جس پہ کہ یہ چیزیں ہونی تھیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہماری زندگیوں کے اندر، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، یا ہم ان کو جو دیکھتے ہیں وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ جو کہ بڑا اپیرنٹ ہے، کہ جو چیزیں ہماری نظر کے سامنے اس کی بیسس کے اوپر ہم یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں ہمارے لیے اچھی ہوں یا بری ہوں۔ بٹ سم ٹائمز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے منصوبے ہوتے ہیں، اور ایک چیز ہمیں جو ہے ایک ایسا انپلیزنٹ انسیڈنس بھی ہو، وہ بھی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی چیز اس میں خیر ہوتی ہے۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس میں رسپانس جو تھا نا وہ دو ٹائپ کا تھا، دو ٹائپ کا ہو سکتا ہے۔ پہلا تو رسپانس یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی، میں نے گناہ کیا، کاش کہ میں نے یہ نہیں کیا ہوتا۔ آئی تھنک دس از ویئر وی نیڈ ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ۔ یہ جو ہے نا آئی وش آئی ہیڈ ناٹ ڈن دس، یہ آئی وش والا جو کلمہ ہے نا کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، یہ کھولتا ہے تمام راستے شیطان کے لیے۔ اس لیے کہ ہم جو ہیں اپنے جو پاسٹ ہے نا اس کو ری رائٹ نہیں کر سکتے، اس کو واپس نہیں لکھ سکتے، جو ہو چکا وہ ہو چکا، ٹھیک ہے۔ وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہم وی کریکٹ آور سیلف۔ اچھا، دوسرا رویہ کیا ہے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہی رویہ تھا، ہاں مجھ سے ایک غلطی ہوئی اور میں نے اللہ سے رجوع کیا اور میں نے اللہ سے معافی مانگی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا ہمارا غلطی کرنے کے بعد، تو پھر ایک اللہ سے ہم جب رجوع کرتے ہیں تو اٹ بلڈز اے ویری اسٹرانگ بانڈ، اللہ سے ہمارا تعلق ہو جاتا ہے۔ اسی کہ جب لوگ اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اللہ کی طرف مڑتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف مڑتا ہے، اور پھر یہ جو غلطی ہوئی تھی یہ بھی، اس سے بھی بہت سارے دروازے کھل جاتے خیر کے۔
فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي مبين. Next morning he was fearful in the city, vigilant when behold, he who had appealed to him the other day cried out to him for help. Moses said to him, you are surely a clear troublemaker. اب دیکھیں ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف. اگلے دن صبح وہی دیکھا اس نے کہ ان کے جو قبیلے کا وہ آدمی تھا اب وہ کسی اور کے ساتھ لڑائی کے اندر جو تھا ملوث تھا، اور اس نے پکارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ میری آ کے مدد کرو. بٹ یہ حکمت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ وہی جو انہوں نے اس دن پہلے دن کل غلطی کی تھی وہ انہوں نے آج ریپیٹ نہیں کی. اب وہ محتاط تھے. حضرت موسیٰ واز ویری محتاط آن ہز پارٹ. انہوں نے دیکھا اور انہوں نے، یہ تو ایک حدیث بھی آتی نا، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مومن جو ہے وہ ایک بل سے دو دفعہ ڈسا نہیں جاتا یا بار بار ڈسا نہیں جاتا، کہ مومن غلطی کرتا ہے بٹ the moment he recognizes کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے, he will not repeat the same thing, he will not repeat the same mistake again. فلما ان اراد ان یبتش بالذی هو عدو لهما قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحین. Thereafter when he intended to grasp at the one who was an enemy for both of them, he said, "O Moses, do you want to kill me as you killed a person yesterday? Your intention is only to become a tyrant in the land, and you do not intend to be one of those who are a peacemaker." تو دیکھیے، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے اس شخص کے اوپر اتنا احسان کیا کہ اس کی بہاف پہ آ کے اس کی مدد کی اور لڑے، اور مگر وہی شخص جو ہے نا یہ تمام احسان کو بھول کے آج جو ہے الزام جو ہے وہ حضرت موسیٰ پہ لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے، او موسیٰ تو آج تو لگ رہا ہے کہ تم تو بڑے جبار آدمی ہو، یعنی کہ تم تو جو ہے نا بڑے ٹائرنٹ ہو، تم نے جو ہے یہاں پہ تم اصلاح نہیں چاہتے ہو، تم تو چاہتے ہو کہ فساد پھیلے. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. And there came a man running from the furthest part of the city. He said, "The chiefs are consulting to kill you. So depart. Surely I am one of your well-wishers." روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص تھا جو کہ اس محل میں، فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا، اور اس کی وفاداری حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی. تو وہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے مشورہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ دیکھو یہ تو وہاں تو لوگ یہ پلاٹ کر رہے ہیں کہ تمہیں آ کے قتل کر دیں، تو تم جو ہو نا میں یہاں سے فوراً چلے جاؤ، اور میں جو ہوں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. So he went out of it fearing. He said, "Oh my Rabb, deliver me from the cruel people." کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سیلف امپوزڈ کہتے ہیں ہجرت انہوں نے کی، وہاں سے چھوڑ کے وہ ایک شہر تھا مدین کا جو کہ 1000 کلومیٹر ہے مصر سے، وہاں پر ہجرت کر کے وہاں چلے گئے. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. When he set out towards Madian, he said, "I hope my Rabb will guide me to the straight path." تو یہ کہتے ہیں یہ جو شہر ہے مدین کا، میں بھی اس کا نام مدین جو ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جو کہ ان کی بیوی خطورہ ان کے تھرو ہوا تھا، ان کے نام کے اوپر یہ جو ٹاؤن ہے مدین کا یہ بنایا گیا. تو ایک چھوٹا سا شہر ہوگا، اسمال ٹاؤن. وہاں پہ جو ہے لوگ جو تھے اپنے شام کو جمع ہوا کرتے تھے، اور ایک کنواں تھا، وہاں سے پانی نکال کے اپنے جانوروں کو پلاتے تھے. And when he arrived at the water of Madian, he found a number of people watering their animals, and found beside them 2 women keeping themselves aloof. He said, "What is the matter with you?" They said, "We cannot water our animals until the shepherds have taken back after watering them, and our father is very old man." تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر مدین میں پہنچے، اور انہوں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ 2 عورتیں ہیں، اور وہ کام کر رہے ہیں کہ جو نارملی وہاں پہ مرد کیا کرتے تھے، یعنی کہ اپنے جانور ہیں ان کو پانی پلانے کے لیے کنویں پہ لے کے آئی ہیں. اور ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ ان شہر کے جو مرد ہیں ان میں زیادہ کائنڈ آف کرٹسی نہیں ہے، کہ انہوں نے دیکھا کہ عورتیں جو ہیں وہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں اپنے ریوڑ کے ساتھ، فلاک کے ساتھ، اور کلچرلی میں بھی دے آر لٹل بٹ بیکورڈ. اور عورتوں کے بارے میں بھی انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ جو ہیں یہ نہیں کہ مردوں میں گھس رہی ہوں،
دے آر ناٹ ایلبوئنگ دا وے ان سائڈ مین کہ ان کو دھکے دے کے وہ اپنے واقع لے گئے، بلکہ ان کے اندر ایک حیا ہے، دے آر شائے، وہ تھوڑا سا ایک ڈسٹینس پہ بیٹھی ہوئی ہیں، دے لیٹنگ دا کراؤڈ تھن کہ لوگ چلے جائیں تو پھر ہم اپنے جانور کو جو ہے پانی پلائیں۔ تو انہوں نے جا کے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں نہیں جا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد جو ہیں وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور یہ کام تو ان کا تھا، اب مگر ہم مجبوری میں ہم یہ کر رہے ہیں۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. So he watered their flock for them. Then he turned to a shade and said, My Rabb, I am in need of whatever good you send down to me. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کیا، ان کے جو جانور تھے ان کو لے جا کے پانی بھی پلایا، اور پھر ایک کائنڈ آف کرٹسی، ایک ادب، ایک لحاظ جو تھا اور جو تہذیب تھی اس کو بھی ڈسپلے کیا۔ کچھ ان سے انہوں نے کچھ درخواست بھی نہیں کی، مگر آ کے جب وہ وہاں پہ بیٹھے تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ دیکھیے انہوں نے کوئی اس کا کوئی اجرت نہیں مانگی ان عورتوں سے، یہ نہیں کہا کہ مجھے اس کا کوئی ریٹرن دیکھو، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں بالکل اجنبی ہیں، یہاں پہ وہ پہنچے ہیں، نہ ان کے پاس کھانے کو ہوگا، ہو سکتا ہے ان کے پاس کپڑے بھی نہ ہوں، کوئی رہنے کی جگہ بھی نہ ہو، مگر انہوں نے ایک بڑی ایک جامع دعا مانگی۔ اور ہم بھی اگر دیکھیں یہ جو دعا یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی نا، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، بڑی ایک پاورفل اور جامع دعا ہے کہ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم اس کے لیے مانگتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا مانگیں اللہ سے، وی ڈونٹ ایون نو کہ واٹ ٹو آسک۔ تو یہ بڑی ایک اچھی دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ سے جو بھی اچھی چیز اللہ تعالیٰ اتارتا ہے ہم پہ، ہم اس کے محتاج ہیں۔ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ دس دعا از۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. One of the two women came to him walking shyly. She said, My father is calling you so that he may give you a reward for watering our animals. So when he came to him and narrated the whole story, the father said, Do not fear, you have escaped from the wrongdoing people. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے جو ایک عورت تھی، یہ دو عورتوں میں سے ایک جو تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئی، اور اس کی اندر اس کی ایک خصوصیت یہاں بتائی جا رہی ہے، اس عورت کی ایک خصوصیت، یعنی کہ وہ ایک شرم اور ایک حیا کے ساتھ ان کے پاس واپس وہاں پہ آئی ہے۔ تو یہ شرم اور حیا جو ہے نا، یہ جو ہے دس از پارٹ آف ایمان، یہ ماڈسٹی جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ عورت کی فطرت کے اندر ہوتی ہے۔ مطلب شرم اور حیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انڈر کانفیڈنٹ ہوگی یا اس کے اندر کوئی کوئے ہوگا، یا وہ کوئے کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ایک فلرٹشنس کے، اپنے مینرز کے اندر تھوڑا ایک فلرٹش ہونا، یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ آئی تھنک دس از ویئر وی ریلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، کم از کم عورتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ فرق کیا ہوتا ہے۔ حیا میں اور ادا میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ جو چیز ہوتی ہے نا، اس کو ہم جو فلموں میں دیکھتے ہیں نا حیا، وہ حیا نہیں ہے کہ ایک عورت ہے وہ پردے کے پیچھے چھپ رہی ہے اور دوپٹہ منہ میں لیا ہوا، دیٹس ناٹ واٹ حیا از آل اباؤٹ، اٹس اباؤٹ لاٹ آف گریس۔ اور یہ حیا جو ہے یہ عورت کو ایک مرد کے ایکولنٹ لے آتی ہے۔ جب ایک عورت کے اندر حیا ہوتی ہے، اب یہ دونوں ایکول ہو جاتے ہیں، اور جب یہ مرد اور عورت جن میں حیا ہو وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، تو ان کا مینر آف ڈیلنگ ود ایچ ادر جو ہوتا ہے نا، وہ بھی ایک بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو اسلام اس لیے ہمیں اس کی ہدایت دیتا ہے کہ ہم کس طریقے سے ایک عورت کے ساتھ جو کہ آپ کی محرم نہیں ہے، اس سے آپ کیسے مخاطب ہوں، اس سے آپ کیسے انٹریکٹ کریں، کہ جب آپ اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں تو کوئی وائبز نہیں ہونی چاہیے آپ کے انٹریکشن کے اندر، بلکہ ایک اعتماد سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کریں، ایک احترام کے ساتھ، ایک سیلف رسپیکٹ کے ساتھ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا تو صلاح دے، اور یہ جو ان عورتوں سے کوئی اس سے صلاح نہیں مانگا تھا حضرت موسیٰ نے، اور ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کر لی، اور ایک بڑی اجنبی جگہ کے اوپر ان کو ایک بڑا ہی ایک ویلکمنگ قسم کا ایک پیغام پہنچا۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. One of the two women said, Dear father, hire him. The best man you can hire is someone who is strong, trustworthy. تو دو خصوصیت یہاں جو ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک جو عورت ہے ان میں سے پہلی میٹنگ کے اندر، پہلی ملاقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے ان کی بالکل پرسنالٹی، ان کا اخلاق جو ہے نا پن پوائنٹ کر کے بالکل جو ہے نا اس کو کہہ دیا، اور دو اس نے چیزیں کی، قوی الامین، کہ یہ جو ہے یہ ان میں یعنی کہ طاقت بھی ہے
یعنی کہ زور بازو بھی ہے اور یہ امانت دار بھی ہیں. تو یہ کیسے اس نے دیکھ لیا بھائی، کوئی اس کا کوئی آپس میں کوئی انٹریکشن تو ہوا نہیں تھا. امانت اس نے کیسے جج کیا؟ دا وے حضرت موسیٰ لک، کہ جیسی ان کی نظر تھی نا، اس میں دیکھا ان کی نظر میں بھی بڑی امانت. یعنی کہ حیا اور امانت جو ہے وہ مرد کی آنکھوں کے اندر ہوتی ہے، کہ ایک مرد وہ طاقتور بھی ہو اور وہ دوسرا امانت دار بھی ہو، ٹرسٹ وردی بھی ہو. ہم دیکھتے ہیں اکثر مرد جو ہوتے ہیں وہ جو زیادہ یعنی کہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، کبھی کبھی بڑے بریش ہو جاتے ہیں، بڑے ایگریسو ہوتے ہیں. ان کا رویہ خاص طور پہ عورتوں کے ساتھ ایک بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آن دی ادر ہینڈ از ڈفرینٹ. ان میں ایک شرافت بھی ہے اور ان کے اندر ایک شفقت بھی ہے. قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. He said, I wish to marry to you one of these 2 daughters of mine on condition that you act as my employee for 8 years. Then if you complete 10 years, it will be of your own accord, and I do not want to put you any trouble. You will find me, inshallah, one of the righteous. تو ان کے جو لڑکیوں کے والد تھے وہ انہوں نے پہچانا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نیک شخص ہیں، اچھے شخص ہیں، اور انہوں نے پھر اپنا رشتہ دیا اپنی بیٹی کا حضرت موسیٰ کے لیے. تو دیکھیے پوائنٹ کیا یہاں پہ کہ ایک لڑکی جو ہے اس کے ولی، اس کے جو ماں باپ ہیں وہ بھی پروپوز کر سکتے ہیں. جیسے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے جو ہے رشتہ دیا تھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ڈائریکٹلی خود دیا تھا. قال ذالک بینی و بینک ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل. He said, this is done between me and you. Whichever of the 2 terms I fulfill, there shall be no excess against me, and Allah is a witness of what we are saying. فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ. So when Moses completed the term and set forth with his wife, he noticed a fire from the direction of the Mount Tur. He said to his family, stay here. I have noticed a fire. Maybe I bring to you some information or an ember from the fire so that you may warm yourselves. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اب ایک ریورس مائگریشن کر رہے ہیں. وہ وہاں سے مدین سے واپس جو ہے مصر کی طرف چل کے آ رہے ہیں، اور ان کی جو بیوی ہے ان کے ساتھ ہے، فیملی ان کے ساتھ ہے. اور وہ یہاں پہ جو ہے کوہ طور اس کے قریب پہنچے، اور اندھیرا ہے، یعنی کہ ایک رات ہے اور سردی بھی ہے، اور ڈسٹنس میں وہ دیکھتے ہیں، دور کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کو ایک کچھ آگ نظر آتی ہے. یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ کرسچنز نے ایک سینٹ کیتھرین مونسٹری بنائی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے. واللہ عالم وہ جگہ ہو یا نہیں، مگر یہ کہ اسلام میں اور کرسچینٹی کے اندر، یہ دونوں مذہبوں میں یا تینوں مذہبوں کے اندر یہ جو قصہ ہے اس کی امپورٹنس ہے. فَلَمَّا آتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنْ شَجَرَةٍ أَنْ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. So when he came to it, he was called from the right side of the valley in the blessed grounds from the tree, saying, Moses, surely I am Allah, the Rabb of the worlds. So you can imagine یہ کافی ایک اوور ویلمنگ قسم کا ایکسپیرینس ہوگا کہ وہ وہاں پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ ایک جھاڑی ہے، ایک درخت سا، ایک جھاڑی سی ہے بڑی سی، اور اس کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ چمک ہے، جیسے آگ لگی، مگر اس کو پتوں کو آگ نہیں لگی ہوئی. دیر از اے کائنڈ آف اے لائٹ اوور دیر. اور پھر ان کو یہ آواز آئی، اور وہ کہ یہ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا. وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا مخاطب کیا. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرٌ وَلَمْ يُعَقِّبْ یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین. And saying, throw down your staff. So when he saw it moving as if it were a snake, he turned back in retreat. And do not look back, and did not look back. O Moses, come forward and do not fear. You are one of those who are secure. تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو تم پھینک دو. اور وہ جب انہوں نے پھینکی تو وہ ایسا لگا کہ جیسے کہ ایک سانپ ہے. یہ لاٹھی کیا تھی؟ یہ ایک سہارا تھی، ایک سپورٹ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے.
اور جب انہوں نے اس کو پھینک دیا، اس سہارے کو پھینکا، تو ایک بڑی ایک وہ خوفناک سی چیز بن گئی. میسج کیا، پیغام کیا یہاں؟ پیغام یہ ہے کہ بھئی کیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں. ہاں، تو جب توکل کرتے ہیں نا تو باقی دنیاوی چیزوں کے جو ہم نے سہارے لیے ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ بڑی خوفناک چیزیں بن جاتے ہیں. دی سپورٹس آر دیر، مگر اللہ پہ توکل کریں کہ جب یہ سہارے ہمارے دنیاوی سہارے جو ہیں ہمیں کچھ ان سے خوف آنے لگے تو اللہ پہ توکل کریں. دوز آر دوز تھنگس کہ ہم نے اب اللہ پہ توکل کر لیا، اس لیے دنیاوی چیزیں جو ہیں ہمیں کافی خطرناک لگنے لگتی ہیں. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب وذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین. Insert your hand into your chest and it will come out white without any evil, and draw your hands to your side ward of fear. Thus these are the two proofs from your Rabb sent to Pharaoh and his chiefs. Indeed they are transgressing people. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کیا اور ان کو فرعون کی طرف ان کو بھیجنے کا ان کو حکم دیا. اور جانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اکوپ کیا، ان کو یہ معجزے دیے. خاص طور پہ یہ دوسرا معجزہ کہ پہلا جو تھا وہ لاٹھی پھینکی تو سانپ بن گیا، اور دوسرا یہ کہ جب انہوں نے اپنا ہاتھ ڈالا اور اس کو نکالا تو وہ جو تھا چمک تھی اس میں جیسے سفید ہو گیا تھا، اٹ لٹ اپ. اور وہ جو تھا یہ دونوں میریکل دیکھ کے ان کو کہا کہ اب تم فرعون کی طرف جاؤ. قال ربی انی قتلت منہ نفسا فاخاف ان یقتلون. He said, my Rabb, I have killed a person from them, therefore I fear they will kill me. یہ ایک خوف تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، and rightly so. ان کے دماغ میں ایک ہیزیٹیشن تھی کہ میں نے ان کی قوم میں سے ایک شخص کو قتل کیا ہے، my past is going to catch up with me، اور میں جاؤں گا تو وہاں پہ وہ مجھے مار دیں گے. وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ. And my brother Harun is more eloquent than me in speech, so send him with me as my helper, verifying me. I am afraid they will deny me. تو انہوں نے کیا کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کہ دیکھیں میرا جو بھائی ہے ہارون وہ زیادہ فصیح ہے، وہ ایلیگنٹ زیادہ ہے، یعنی کہ بات کرنے میں وہ بہتر طریقے سے وہ آپ کا جو اللہ کا جو پیغام ہے، اللہ کا جو کلام ہے اس کو بہتر طریقے سے پھیلا سکتا ہے. میری جو بات ہے اس میں وہ ایلیکوینس نہیں ہے، وہ خوبصورتی نہیں ہے میری اسپیچ میں. کبھی کبھی ہمیں بھی یہ فیئر ہوتا ہے نا، ہمیں بھی یہ خوف ہوتا ہے کہ بھئی ہم تو اچھے ڈیبیٹر نہیں ہیں، ہم اچھی طرح سے نہیں بول سکتے. تو مگر یہ کوئی انف ریزن نہیں ہے، یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس کو نہ پہنچائیں. اٹس ناٹ اے کوالٹی کہ ہم کتنے ایلیکوینٹ ہیں یا کتنے ایلیکوینٹ نہیں ہیں. یہ جو اچھی جو تقریریں ہوتی ہیں، ڈیفینیٹلی جب شخص اچھا بولتا ہے، اچھی تقریر کرتا ہے، وہ ضرور لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتا ہے. مگر ہدایت ایک ڈفرینٹ چیز ہے. ہدایت کسی کو ملے نہ ملے وہ کسی کی ایلیکوینس یا فصیح ہونے کی وجہ سے نہیں ملتی. وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ جو سن رہا ہے اس کا فریم آف مائنڈ کیا ہے، وہ کس نیت سے وہ جو ہے وہ پیغام کو سن رہا ہے. تو جب لوگ اپنے یعنی کہ اپنا جو ہے شفٹ کرتے ہیں نا اپنا فوکس، وہ جو ہے جو اسپیکر ہے جو کہ پیغام دے رہا ہے اس سے ہٹاتے اور جو پیغام ہے اس کی طرف اپنا فوکس لے کے جاتے ہیں، تب اس لوگوں کے اندر تبدیلی آتی ہے. قال سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون. He said, we will strengthen your arm with your brother and will give both of you such a power that they will have no access to you because of our signs. Both you and your followers will prevail. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو بات تھی، جو درخواست تھی، جو دعا تھی، اس کو قبول کیا اور ان کو ایک کہتے ہیں نا ایک ایشورنس دی کہ تم جو ہو یو ول اوور کم دیم. تم جو ہو ان کے اوپر جو ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں جو دی ہیں، جو معجزے دی ہیں، ان کی اوپر نا تم جو ہے یہ تم اس پہ غالب ہو جاؤ گے. فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. So when Moses came to them with our clear signs, they said, this is nothing but a forged magic, and we have never heard of such a thing happening in the days of our forefathers. So جب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے جو دربار میں گئے اور انہوں نے یہ معجزے دکھائے، اور معجزے جب دیکھے فرعون نے تو پہچان گیا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، مگر یہ کہ اس نے پھر بھی ان کا انکار کیا.
وقال موسیٰ ربی عالم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبۃ الدار انه لا يفلح الظالمون. Moses said, my Rabb is best aware of the one who has brought guidance from him and whose end will be the best in the hereafter. It is certain that the wrongdoers will not succeed. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام آپ دیکھیں، ایک سمپل سا پیغام، پلین سادہ سا ان کا ایک پیغام ہے جو وہ دے رہے ہیں. ایک ایسا پیغام ہے جو کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ ذرا سا اس پہ غور کرے تو اس پیغام کو سمجھ سکتا ہے، بیکاز آف اٹس سمپلسٹی اینڈ اوپننیس. آئی تھنک یہی چیز ہے کہ جو کہ ہمیں سمجھنی ہے کہ ہم جب لوگوں کو کوئی بھی چیز بتائیں تو اس کو ایک بہت کمپلیکیٹ نہ کریں، کوئی فلاسفیز میں نہ پڑھیں، سمپل رکھیں، اوپن رکھیں. ایسا پیغام جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے اور طاقتور ہوتا ہے، اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ بڑا لاسٹنگ ہوتا ہے. وقال الفرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا حامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لا اظنہ من الکاذبین. And Pharaoh said, O chiefs, I do not recognize any god for you other than me. So, O Haman, bake some bricks for me and build me a lofty tower so that I may look upon the God of Moses. I deem him to be one of the liars. تو اب وہ اس نے کہا کہ کیا بتا رہے ہیں کہ میں الہ اور ہمارا اللہ کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں، ایکچولی الہ تو میں ہوں. اس کا جو جواب تھا ایک فرعون کا، ایک بڑا، اس کو آپ دیکھیں کہ ایک سرکاسٹک، ایک طنزیہ انداز ہے. اور یہ طنزیہ انداز کن لوگوں میں آتا ہے جن کے اندر اللہ تعالیٰ جن کو پاور دے، جن کو طاقت دے، ان کی ایگو کے پرابلم ہو جاتے ہیں، وہ اپنے تکبر اور ایریگنس کی وجہ سے کسی کے پیغام کو جو ہے نا قبول نہیں کرنا چاہتے. وَاسْتَكْبَرَ وَهُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ. And thus he and his army showed arrogance in the land with no justification and deemed that they would not be brought back to us. تو یہ ان کا غرور اور جو ان کا تکبر تھا وہ کیوں تھا کہ ان کو یہ خیال تھا کہ ہمارا کوئی حساب نہیں ہوگا، ہماری کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا حساب نہیں لے گا. دیکھیے یہ جو حساب کا جو کنسیپٹ ہے نا کہ جو ہم کام کریں، جو ہم بات کریں، اس کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اس لیے اسی سے ہماری اصلاح ہوتی ہے کہ جب ہم میں یہ یقین ہو جائے کہ ہم جو کام کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ ہمارا حساب اس کا لے سکتا ہے، تو پھر انسان بڑا ہی کیئرفل ہو جاتا ہے، بڑا محتاط ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس کا وہ حساب دینے کے لیے اس کے لیے مشکل ہو. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. So we seized him and his army and threw them in the sea. Look then how was the fate of the wrongdoers. تو یہ تمام دیکھیں، جتنا بھی لوگوں کے اندر غرور ہو، جتنا بھی ان کے اندر ایگو کا پرابلم ہو، یہ تمام کی تمام ایک سیکنڈ میں غائب ہو جاتی ہیں. تمام طاقت انسان کی جو ہے اس وقت ختم ہو جاتی جب اس کا سانس آنا بند ہو جاتا ہے. اینڈ ان نو ٹائم دس کین ہیپن. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. We made them leaders who called people towards fire, and on the day of judgment they will not be helped. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی جو لشکر تھا اس کو سزا دی کہ ان کو اس پانی میں ڈبو دیا اور ان کو ڈراؤن کر دیا، اور پھر آخرت کے اندر ان کو جو ہے نا آگ کا جو عذاب ہے، آگ کی جو عذاب ہے اس میں ان کو جو ہے نا اس میں ان کو ڈالا جائے گا. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. And we have made a curse to pursue them in this world, and on the day of judgment they will be among those dejected. دیکھیے یہاں پہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیسا ان پہ لعنت بھیجی ہے، کیسی لعنت ہے کہ فرعون کا جو ورڈ ہے نا بائی اٹ سیلف، وہ بھی ایسوسیٹ کس چیز سے کیا جاتا ہے، پرائڈ سے، ایروگنس سے، تمام بری چیزوں سے. یہ فرعون کا ورڈ جو ہے نا کسی کو اگر ہم کہیں تو آلموسٹ لائک گالی ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے یہ کیا نشانی رکھی کہ فرعون کو کتنے سال گزر گئے، کتنے ہزار سال گزر گئے، مگر پھر بھی اس کے جسم کو اتنا ویل پریزرو کر کے رکھا. آج بھی آپ اگر جائیں یعنی کہ کائرو جائیں اور وہاں میوزیم میں جا کے دیکھیں تو انسان کو کتنی عبرت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا دشمن تھا، دیکھو اللہ نے کیا اس کا کیا حال ہوا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. And we gave Moses the book after we destroyed the earlier generations as an insight for people and a guidance and a mercy so that they may reflect.
تو فرعون اور اس کی جو لشکر تھا، وہ جو قوم تھی، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. اس کو فرعون کی قوم کو ختم کرنے کے بعد. اور وہ کتاب بھی کیا تھی کہ اٹ واز این انسائٹ فار پیپل، کہ وہ جو لوگوں کو دی گئی، وہ اس میں بھی لوگوں کے لیے ایک بینائی تھی، ان کے لیے ایک ویژن تھا، انسائٹ، تاکہ اس میں ایک رحمت بھی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بھی تھی، تاکہ لوگ اس کے اوپر غور کریں، اس کو سمجھیں. And you were not there on the western side when we delegated the matter to Moses, nor were you among those present. حضرت پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی علم جو تھا، یہ جو کہانی تھی، اس کا علم ان کو بالکل تھا نہیں. He had no knowledge کہ یہ جو سچی کہانی ہے وہ ہے کیا. اور یہ کہانی اگر آپ بائبل میں دیکھیں اور اس کا مطالعہ کریں اور قرآن میں دیکھیں اور ان دونوں کو کمپیئر کریں تو بہت ڈفرینس ہے. کہانیاں وہی ہیں، مگر بائبل نے اس کو بہت ڈسٹارٹ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سچی کہانی تھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نازل کی، جس کے بارے میں جس کے اوپر ان کا کوئی پہلے علم نہیں تھا. وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. But we raised up generations, and a long time passed over them, and you were not dwelling among the people of Madian, reciting our verses to them, but it was we who do send messengers. تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، اللہ کے رسول تھے، مگر ان کے پاس بھی کوئی غیب کا علم نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اپنے نبیوں کے اوپر یہ خاص پھر نالج جب ظاہر کرتا ہے تو ہی ان کو یہ پتہ چلتا ہے، ان کو ادروائز کوئی عالم الغیب نہیں ہوتے. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. And you were not on the side of Tur when we called, but it was a mercy from your Rabb, so that you may warn people to whom no warner has come before you, that they may pay heed. تو ذہین جو ہے کون ہوتا ہے؟ ذہین وہ ہوتا ہے جو یہ کہانیاں اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر چیزیں لکھی ہیں فرعون کے لیے، یہ ان سے کوئی عبرت لے. یہ جو کہانیاں دی ہیں یہ ایسے ہی نہیں دی کہ ہم ان کو سنیں اینڈ دین وی موو اہیڈ اور ہم آگے چل پڑیں، مگر یہ کہانیاں بار بار آپ دیکھیں قرآن کے اندر جو ہیں یہ ریپیٹ ہو کے آتی ہیں. اور کیوں ریپیٹ ہو کے آتی ہیں؟ اسی کے دیکھیں حالات جو ہے نا وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے نا وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے مختلف حالات کی وجہ سے، اور وہی چیز جو ہے جو پہلے ہمیں بالکل اپیل نہیں کرتی، ایک دن سڈنلی وہ رجسٹر ہوتی ہے. بیکاز آر فریم آف مائنڈ از ڈفرنٹ آن دیٹ. سڈنلی ایوری تھنگ کلکس. ایسا ہونا کہ جیسے کہ ہم کوئی پزل بنا رہے ہیں اور اس میں ایک پیس ہو، ہم جب اس کو رکھیں تو پوری کی پوری تصویر ہمارے سامنے جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. اسی وجہ سے الگ الگ طریقوں سے اللہ تعالیٰ اسی کہانی کو دہراتا ہے اور الگ الگ اس کے اندر آپ جو ہے میسیجز جو ہیں پیغام ہم کو ملتے ہیں. وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. And lest in case they suffered a calamity because of what their hands sent ahead, they should say, Our Rabb, why did you not send a messenger to us so that we might have followed your verses and be among the believers. تو یہ کہانیاں اور جو ہیں یہ سارے جو قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں تمام بیان جو ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کو یہ ان کے پاس کوئی بہانہ نہ رہ جائے کہ وہ جو ہے قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے وہ یہ جو ہے گلہ کریں کہ اگر ہمارے پاس کوئی رسول آتا تو ہم اس کی ضرور اطاعت کرتے. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ. But when truth came to them from us, they said, Why has he not been given like what Moses had been given? Is it not that they denied what Moses had been given before? They said two magics assisting each other, and they said, We disbelieve each one of them. تو یہ جو کفار تھے وہاں پہ مکہ کے کفار تھے وہ بہانے بنایا کرتے تھے، وہ مختلف ایکسکیوزز دیتے تھے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو بھی ایسے معجزے کیوں نہیں دیے گئے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے. اور وہ کتابوں کا بھی ایک مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ جو ہیں جادو کی کتابیں ان کے بارے میں، اور یہی قرآن جو ہے اس کی تردید کر رہا ہے. قُلْ فَاتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Say, then bring a book from Allah which is better than both,
in guidance and I shall follow it if you are truthful. قرآن ایک اوپن چیلنج ان کو دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کتابیں جو ہیں یہ کوئی جادو کی کتابیں، تو تم کوئی ایسی کتاب لے کے آؤ کہ جو کہ ہدایت دے لوگوں کو، اس سے بہتر ہدایت جو ان دو کتابوں کے اندر ہے. تو دیز آر بوتھ بکس آف گائیڈنس وچ از قرآن اینڈ تورات. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. So if they do not respond to you, be sure that they are only following their desires. And who is more astray than one who follows his desires without guidance from Allah? Surely Allah does not guide the unjust people. تو قرآن کیا بتا رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو اگر نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو، اللہ کے اس کلام کو، وہ اس وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ جو ہے پیروی کرتا ہے اپنی خواہشات کی، اپنی لو ڈیزائر جو ہیں، اپنی لسٹ کی، وہ خواہشات کو پیروی کرتا ہے. ایک پوائنٹ یہاں ضروری ہے کلیئر کرنا. دیکھیے کچھ چاہتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ غلط نہیں ہوتی. اگر کہ ہم اپنی چاہت کو فالو کریں اللہ کی بتائے ہوئے راستے سے، اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت کے اوپر، تو پھر وی کین فلفل اینی ڈیزائر دیٹ وی ہیو. ہماری بہت ساری جسمانی جو ہے چاہتیں ہوتی ہیں، ہماری کچھ روحانی چاہتیں ہوتی ہیں، اور وی کی ناٹ ایکچولی ڈو ون ایٹ دی کاسٹ آف دی ادر، کہ ہم اپنی جسمانی چاہتوں کو جو ہے ان کا جو ہے گلا گھونٹ دیں، یا اپنی روحانی کو جو چاہتے ہیں ان کا گلا گھونٹ دیں، ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف ون ادر. مگر اگر اللہ کی ہدایت کے ساتھ ہم یہ کریں گے، اپنی چاہتوں کو پورا کریں گے، if we fulfill this desire، تو then we are in a win-win situation. اور اگر ہم نہیں کریں گے یہ کہ ہم اپنی چاہتوں کو پورا کرتے ہیں اور وداؤٹ ایکچولی فالوئنگ دا گائیڈنس آف اللہ، اللہ کی ہدایت کے بغیر، تو پھر یہ جو ہے نا سیلف ڈسٹرکٹیو ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان کی زندگی میں وہ خوشی نہیں دیتی، بلکہ انسان کی جو زندگی ہے وہ ایک ٹینشن، ایک اسٹریس اور ایک کنفلکٹ میں گزرتی ہے. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. And we have conveyed word to them one after another so that they may receive the advice. تو یہ پیغام جو اللہ تعالیٰ کا ہے یہ تو ایک کامن پیغام ہے. تمام نبی، تمام کتابیں وہی پیغام ڈفرینٹ ٹائمز کے اوپر لے کے آتی رہیں. اس کا مختلف لوگوں پہ ڈفرینٹ امپیکٹ بھی ہوتا رہا. کبھی کوئی چیزیں کلک کر جاتی ہیں، کبھی کسی چیز کا امیجیٹ رزلٹ آتا ہے، کبھی کچھ جو ہے پیغام ہے اس کا کچھ دنوں کے بعد رزلٹ آتا ہے. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون. As for those to whom we gave the book before this, they believe in it. تو چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، وہ اپنے زمانے کے مسلمان تھے. جب تک وہ اپنی کتابوں کو مانتے رہے اور وہ اس کی پیروی کرتے رہے، اس ہدایت کی پیروی کرتے رہے، تو وہ اپنے زمانوں کے وہ مسلمان تھے. اب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کر دیا، اور اس کتاب کو، اس قرآن کو جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو اس کے اندر بھی وہ ان میں سے کافی جو یہودی تھے اور عیسائی تھے وہ اس میں بھی بلیو کرنے لگے، اور بہت سارے ان میں سے کنورٹ ہوئے. سو بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.